عوام کو بیوقوف بنانے کی بات ہے تو تمام سیاسی جماعتیں بڑے بڑے دعوے کر کے بڑے بڑے نعرے لگا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خواب تو دکھا دیتے ہیں، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے کبھی بھی کسی سیاسی جماعت نے عملاً کوئی اقدامات نہیں کیے۔ اس طرح جو بھی سیاسی جماعتیں اپنا منشور پیش کریں گی، ہمیں بھی یقین ہے کہ شاید اس بار بھی یہ نہیں ہوگا کہ انتخابات کے بعد ان پہ عمل بھی ہو جائے، بلکہ عوام کو ایک نئے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عمران یعقوب خان اور آج میں آپ سے بات کروں گا اس پلیٹ فارم میں جس کا نام ہے اردو کرونیکل، اور آج ہم بات کریں گے ملکی سیاست کے حوالے سے، آنے والے الیکشن کے حوالے سے، مختلف سیاسی جماعتوں کی الیکشن کمپین کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ایران اور پاکستان میں جو کشیدگی جاری ہے اس کے حوالے سے کہ کیا اس کشیدگی کا اثر ہمارے الیکشن پہ بھی پڑے گا، کیا اس کی وجہ سے ہمارے یہاں انٹرنل جو پالیٹکس ہے اس پہ بھی اثرات آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ ان ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آئے تو اس چینل اردو کرونیکل کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کا اپنے دوستوں کے ساتھ اس لنک کو شیئر بھی کریں۔ تو ناظرین، بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے حوالے سے۔ جو انتخابات قریب آ رہے ہیں ویسے ہی اب مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی آپ دیکھیں کہ سرگرمیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی بات کریں تو سب سے پہلے جو ہے اس کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے قائد میاں نواز شریف جو ہیں خود الیکشن کمپین انہوں نے اپنی شروع کر دی ہے۔ انہوں نے جلسے مختلف شہروں میں جلسوں سے خطاب کرنا بھی شروع کر دیا ہے، اور وہ پوری اپنی جو کمپین ہے، خاص طور پہ مریم نواز جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے الیکشن کے قریب آتے ہی اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کو بڑھا لیا ہے۔ اگرچہ ابھی تک انہوں نے باقاعدہ اپنے منشور کا اعلان تو نہیں کیا، لیکن وہ اس حوالے سے باتیں کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ اپنی گفتگو میں میاں نواز شریف جو ہیں نہ صرف اپنے اوپر ڈھائے گئے مظالم کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ وہ قوم کو بار بار یہ احساس دلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ اگر ان کو نہ نکالا جاتا، ان کی حکومت ختم نہ کی جاتی 2017 میں، تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی، نہ اتنی مہنگائی ہوتی، نہ ہی ملک کی معاشی صورتحال اتنی خراب ہوتی۔ اگر مسلم لیگ نون کے قائدین کا یہ کہنا ہے کہ منشور جو ہے انتخابی منشور اس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، اور 27 جنوری کو لاہور میں ہی یہ پیش بھی کر دیا جائے گا، لیکن ابھی تک باقاعدہ منشور پیش نہیں کیا گیا۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے تو بلاول بھٹو زرداری بھرپور انداز میں اپنی انتخابی مہم چلائے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی اپنا منشور بھی پیش کر چکی ہے، اور اب پیپلز پارٹی کی طرف سے مسلم لیگ نون پہ یہ الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے کہ شاید ان کے منشور کو چوری کر کے ان کے منشور میں سے چیزیں لے کے اب مسلم لیگ نون اپنے منشور میں شامل کر رہی ہے۔ اگر سچ بات کی جائے تو ناظرین، منشور جو ہے انتخابی منشور یہ تمام سیاسی پارٹیاں دے تو دیتی ہیں، لیکن آج تک کسی بھی سیاسی جماعت نے، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، وہ پاکستان مسلم لیگ کاف ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان تحریک انصاف، کسی بھی حکومت نے آج تک کسی بھی سیاسی جماعت نے حکومت میں آنے کے بعد اپنے منشور پر عمل نہیں کیا۔ جہاں تک عوام کو بیوقوف بنانے کی بات ہے تو تمام سیاسی جماعتیں بڑے بڑے دعوے کر کے بڑے بڑے نعرے لگا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے انتخابی منشور میں لوگوں کو خواب تو دکھا دیتے ہیں، لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے کبھی بھی کسی سیاسی جماعت نے عملاً کوئی اقدامات نہیں کیے۔ لہٰذا اس طرح جو بھی سیاسی جماعتیں اپنا منشور پیش کریں گی، ہمیں کبھی یقین ہے کہ شاید اس بار بھی یہ نہیں ہوگا کہ انتخابات کے بعد ان پہ عمل بھی ہو جائے، بلکہ عوام کو ایک نئے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جائے گا۔ ناظرین، اگر ہم پاکستان اور ایران کی حالیہ کشیدگی کی بات کریں تو ایران نے جس طرح سے پاکستان پہ میزائل سے حملہ کیا، اس نے نہ صرف پاکستان کو بلکہ دنیا بھر کو ہلا کے رکھ دیا، اور لوگ پریشان ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایران کو ایک دم یہ کیا ہو گیا کہ ایران نے پاکستان پہ میزائل پہ حملہ کر دیا۔ اس حملے کے جواب میں پاکستان نے بھی پوری طرح سے ان کو منہ توڑ جواب دیا، اور پاکستان کے جواب کے بعد اب جو پوری دنیا میں تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید خطے میں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کشیدگی جو ہے
اس میں اضافہ ہو جائے، لیکن جو لوگ پاکستان اور ایران کی سیاست کو سمجھتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ نہیں، اب پاکستان کے بھرپور جواب کے بعد جو ہے صورتحال بہتر ہو جائے گی اور اب ایران کبھی بھی جرأت نہیں کرے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران نے یہ سمجھا تھا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ اس وقت افغانستان کے ساتھ بھی اس کے معاملات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، وہاں بارڈر پہ بھی کشیدگی ہے، انڈیا کے ساتھ ویسے ہی پاکستان کی جو ہے وہ کشیدگی رہتی ہے اور اس بارڈر پہ پاکستان کو پوری توجہ دینا پڑتی ہے۔ تو شاید ایران نے یہ حماقت اس لیے بھی کی کہ ان کا خیال تھا کہ پاکستان اس کا جو ہے اس طرح سے اگریسیولی جواب نہیں دے گا، لیکن پاکستان نے ایک دفعہ پھر ایران کو اگریسیولی جواب دے کے اور بھرپور جواب دے کے یہ ثابت کیا ہے کہ ملکی سالمیت پہ کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ حکومت خواہ کسی بھی پارٹی کی ہو، کوئی بھی سیاسی جماعت اقتدار میں ہو یا پھر نگران حکومت ہی کیوں نہ ہو، پاکستان کی جب سالمیت کی بات آئے گی، پاکستان کے تحفظ کی بات آئے گی، تو پاک افواج جو ہیں پوری قوم ان کے شانہ بشانہ ہو کے نہ صرف کھڑی ہوگی بلکہ ہر طرح کے دشمن کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران اور پاکستان کی کشیدگی کو لے کے بہت سی کانسپیرنسیز تھیوری جو ہیں وہ بھی اس وقت مارکیٹ میں گرم ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایران نے امریکہ بہادر کے کہنے پہ، اس کے اشارے پہ یہ سارا کام کیا، کیونکہ امریکہ کو خوش کرنا چاہتا تھا اور امریکہ جو ہے اس کو اس طرح سے بھی وہ خوش کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں ایران اور شام کے ساتھ ہی پاکستان پہ میں نے میزائل حملہ کیا، اور پاکستان کو شاید وہ انہوں نے اس لسٹ میں رکھنے کے لیے یہ کوشش کی، لیکن ایران بھی شاید اس وقت اس طرح سے کی سوچ نہیں رکھتا تھا کہ پاکستان اس کو اس طرح سے بھرپور جواب دے گا۔ ناظرین، یہ تو صورتحال پاکستان اور ایران کی تھی، لیکن مڈل ایسٹ میں جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی اس وقت، کیونکہ ایران نے عراق اور شام پہ بھی میزائل داغے ہیں، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان پر میزائل حملے کے دوررس اثرات ہوں اور مڈل ایسٹ میں بھی معاملات مزید خراب ہو جائیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قطر نے، ترکی نے اور دوست ممالک نے، حتیٰ کہ چین نے غیر مشروط طور پہ یہ پیشکش کی ہے کہ وہ پاکستان اور ایران کے درمیان پیدا ہونے والی جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے میں اپنا رول ادا کر سکتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم پاکستانی انٹرنل سیاست کی بات کریں تو یہاں پہ اس وقت جو انتخابات کو لے کے سرگرمیاں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ ان کو نہ صرف یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، بلکہ اب ان کے بہت سارے امیدواروں کو کیمپین سے بھی روکا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما ہیں وہ کھلے عام یہ باتیں کرتے نظر آتے ہیں اور یہ موقف پیش کرتے ہیں کہ ان کے لوگوں کو اس طرح سے کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی جس طرح کے دوسری جماعتوں کے لوگ اپنی کیمپین جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو ایک دفعہ پھر ملنے کا پلان بنایا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اگر اس بات کی گارنٹی دے دی جائے کہ الیکشن کے فوری بعد کامیاب ہونے والے امیدوار جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیں گے بلکہ انٹرا پارٹی الیکشن بھی کروا لیے جائیں گے، تو اس سے جو ریزرو سیٹس ہیں اس کے لیے پھر پی ٹی آئی کو کچھ حاصل ہو سکے۔ لیکن بہت سارے آئینی اور قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ آئین میں اس طرح کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ جو لوگ آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن جیتتے ہیں، جو کسی ایک نشان پہ الیکشن نہیں جیتتے، ان کو ہر حال میں حلف لینے کے 3 دن کے اندر اپنی کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کرنا ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔